آؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھو، رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن پارہ نمبر 25 سورہ دخان کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، فرمایا قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ پروردگار عالم کس کتاب کی بات ہوتی ہے؟ تو نے زبور کی قسم اٹھائی ہے، تو نے تورات کی قسم اٹھائی ہے، تو نے انجیل کی قسم اٹھائی ہے، تو نے صحیفہ سلیمانی کی قسم اٹھائی ہے، تو نے صحیفہ ابراہیم کی قسم اٹھائی ہے۔ پروردگار عالم بتا تو صحیح نا کہ جس روشن کتاب کی قسمیں تو اب اٹھاتا ہے پروردگار کون سی کتاب ہے؟ فرمایا نہ زبور ہے، نہ انجیل و تورات ہے، نہ صحیفہ ابراہیم ہے، نہ صحیفہ سلیمانی ہے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، روشن کتاب کی قسم اٹھا کر رب نے فرمایا بے شک ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ برکتوں والی رات میں اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ اس کتاب سے مراد نہ زبور، نہ انجیل، نہ تورات ہے، نہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ سلیمانی ہے، بلکہ اس کتاب سے مراد محبوب پہ اترنے والا پیارا قرآن ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا برکت والی رات میں ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سماعت کرتے جاؤ، برکتوں والی رات کون سی ہے؟ تفسیر مدارک میں صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں اے لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں لوگوں برکت والی رات سے مراد یا تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق رات ہے جس کو شریعت لیلۃ القدر کہتی ہے، جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا ہے، یا پھر اس برکت والی رات سے مراد میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کے درمیان والی رات ہے جس بابرکت رات میں رب کریم نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ شعبان المعظم کی درمیان والی رات، شعبان المعظم کی درمیان والی رات یا پھر لیلۃ القدر ہے۔ آؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ذرا اور سنتے چلے جاؤ، تفسیر جلالین ہے، صاحب تفسیر جلالین بھی یہی فرماتے ہیں، فرمایا رب کا قرآن پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ۔ فرمایا رب قدیر نے جس رات کو برکتوں والی رات فرمایا ہے اور جس رات کو رب کائنات نے اپنے برکتوں والا کلام نازل فرمایا ہے، فرمایا وہ رات یا تو لیلۃ القدر ہے یا پھر امت محمد کے لیے رب کا خاص تحفہ ہے، یہی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ دوستان گرامی قدر لیلۃ القدر ہو پھر بھی
لیلت شعبان ہو تب بھی ہر رات میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کے لیے برکت والی ہے، لیکن یاد رکھنا خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ رب قدیر نے ان راتوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ نمایاں کر کے ارشاد فرمایا اس لیے ان راتوں کو خاص برکتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ اس رات میں رب قدیر کا پیارا قرآن اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے اقدس پہ نازل فرمایا ہے۔ ہر رات بابرکت ہے، ہر رات برکتوں والی ہے، ہر رات امت محمد کے گناہوں کے لیے بخشش کی رات ہے، ہر رات نعمت خداوندی بن کر امت محمد کی گناہگاروں کے لیے بنائی گئی، لیکن فرمایا خاص طور پر ان راتوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں یہ صرف رات نہیں بلکہ نزول قرآن کی رات ہے۔ دوستان گرامی قدر، جن راتوں کو رب کا قرآن آئے اس رات کو، ان راتوں کو رب کا قرآن برکتوں والی راتیں فرما رہا ہے۔ فرمائیے لیلۃ القدر ہے یا پھر نصف شعبان کی رات، یعنی 15ویں رات ہے شعبان المعظم۔ اور یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، شعبان المعظم یہ 2 مبارک مہینوں کے درمیان میں آتا ہے، اس لیے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ شعبان المعظم کا، اس مہینے میں بھلائیوں اور نیکیوں والے دروازے امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور برائیوں اور گناہ والے دروازے رب بند فرما دیتا ہے۔ گناہ کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں اور نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور صرف نہ دروازے بند ہوتے ہیں بلکہ اس ماہ مقدسہ میں اس کی تعظیم کرنے والوں کے رب نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مستقبل کی زندگی میں گناہوں سے حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ مقدسہ میں ایک خاص اس مہینے کو اور نسبت بھی حاصل ہے۔ امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے مواہب لدنیہ کے اندر یہ بات بڑی لطیف بات لکھی، سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تصنیف مواہب لدنیہ کے اندر تعریر فرماتے ہیں ان شہر شعبان شہر الصلاة علی رسول اللہ۔ فرمایا دوستو یاد رکھو، جس طرح شعبان کا مہینہ برکت والی رات والا مہینہ ہے، جس طرح شعبان کے مہینے میں گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، جس طرح شعبان کے مہینے میں نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آپ امام قسطلانی فرماتے لوگ ایک اور عظیم نسبت بھی اس مہینے کو حاصل ہے، اس لیے فرماتے ان شہر شعبان شہر الصلاة علی رسول اللہ۔ دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ وہ کیوں؟ امام قسطلانی نے یہ بات کہاں سے نکالی؟ یہ نکتہ کہاں سے پیش کیا؟ یہ لطیف بات آپ نے کہاں سے کہی؟ آپ فرماتے لوگ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ فرماتے دلیل کے طور پر فرمانے لگے لِأَنَّ آیَةَ الصَّلَاةِ یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرماتے لوگوں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آیت درود جو ہے رب قدیر نے اسی شعبان المعظم میں اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اس
نسبت سے فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ حضور کے پاک ہستی پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے کا مہینہ ہے، اور امت پڑھتی ہے جہاں اللہ اللہ کرتی ہے، جہاں نماز نوافل کے اندر کثرت کرتی ہے، جہاں صدقات و عطیات میں کثرت کرتی ہے، جہاں دیگر اعمال صالحہ میں امت سبقت لے جاتی ہے اس مہینے میں، فرماتے ہیں کہ وہاں اس ماہ مقدسہ میں امت محمد کے گناہگار لوگ اپنی بخشش کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے محبوب پر کثرت سے درود بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ اسی ماہ مقدس میں رب نے درود والی آیت کو بھی نازل فرما دیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے غلام شعبان المعظم حضور کا اپنا مہینہ ہے۔ آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ، فرمایا بعد میں آنے والا رمضان کا مہینہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کا مہینہ ہے، وہ شہر شعبان شہری، فرمایا شعبان کا مہینہ یہ میں محمد کا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر، فرمایا لوگوں شعبان کی تعظیم کرنے سے نامہ اعمال سے گناہوں سے نامہ اعمال پاک ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ و رمضان المکفر، اور رمضان میں عبادت کرنے سے تعظیم کرنے سے رب قدیر اس امت کے کیے ہوئے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ شعبان میں حفاظت ملتی ہے گناہوں سے، اور رمضان مبارک میں کیے ہوئے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام آخر حدیث مبارکہ، بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، اسی شعبان المعظم کی تعظیم اور احترام کرنے کا حکم خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری فمن عظم شہر شعبان فقد عظم امری، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی اس نے میں محمد کے حکم کی تعمیر فرمائی۔ فرمایا جس نے شعبان المعظم کی تعظیم کی، اور شعبان کو شعبان المعظم تعظیم والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیگر مہینوں کے بنسبت رمضان کی تیاری کے لیے امت اس مہینے میں بڑی مہذب بن جاتی ہے، گناہوں کی معافی تلافی کر لیتی ہے۔ 15ویں شعبان کو امت محمدیہ اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگتے ہوئے رب ذوالجلال کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنے کیے ہوئے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں رمضان مبارک کی تعظیم اور عبادت کے لیے اپنا آپ تیار فرما لیتی ہے۔ اور پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں شعبان المعظم کی جب تعظیم ہوتی ہے، فرمایا گویا کہ اس بندے نے شعبان المعظم کی تعظیم کر کے فقد عظم امری، جس نے شعبان کی تعظیم کی اس نے میں محمد کے حکم کی تعظیم کی ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کی تعظیم کرے پھر کیا ملے گا؟ فرمایا ومن عظم امری کنت له فرطا وزخرا یوم القیامہ۔ سبحان اللہ کا یہ معنی سمجھا دیتے ہیں آپ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے حکم کی تعظیم کرتا ہے، میری نسبت کی تعظیم کرتا ہے، میرے مہینے شعبان کی تعظیم کرتا ہے، حضور فرماتے کنت له فرطا، قیامت کے دن میں محمد اس کا استقبال کروں گا، خود ویلکم کروں گا جنت۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں فرد ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جو شعبان المعظم کی تعظیم کرے اس نے میرے حکم کی تعظیم کی ہے، اور جو میرے حکم کی تعظیم کرے فرمایا کنت لہ فرطا، قیامت ہوگی میں محمد پہلے میدان محشر میں امت کا استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ دوستان گرامی قدر، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ، اور اس سے بڑی برکت، اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی اس امت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم گناہگار میدان محشر میں بلائے جائیں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے فرمان کے مطابق حضور ہم گناہگاروں کو ویلکم کریں گے، جس کا استقبال آمنہ کا لال کرے، ان گناہگاروں کی عزت و آبرو پر ہم سب کی عزتیں قربان ہو جائیں۔
حضرات عزیز وقار فرمایا میں فرد بن کے آگے قیامت کے دن کھڑا ہوں گا، اور صرف فرد نہیں وَزُخْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں پہلے میدان محشر میں جاؤں گا اور قیامت تک اپنے امت کے لیے بخشش مانگتا رہا، درجات کی بلندی رب سے مانگتا رہا، ذخیرہ کر کے، یعنی اپنے امت کے گناہوں کو بخشوا کر، امت کے نیکیوں کو جمع کر کے ذخیرہ بنا کے۔ کس بات کا ذخیرہ؟ فرماتے دن قیامت کا ہوگا شعبان المعظم کی تعظیم کرنے والے گناہگار امتیوں کے لیے میں محمد نیکیوں اور بخششوں اور مغفرتوں اور درجات کی بلندیوں کا ذخیرہ بنا کر قیامت کے دن امت کا استقبال بھی کروں گا، رب ذوالجلال کے بارگاہ میں استغفار بھی فرماؤں گا۔ حضرات عزیز وقار، یہ شان ہوگی اس امت کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت مولا کائنات علی المرتضی حیدر کرار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کے نصف شعبان کی رات ہو جائے تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو تم کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات غروب آفتاب ہوتے ہی رب کائنات خاص جلووں کے ساتھ، خاص رحمتوں کے ساتھ، خاص برکتوں کے ساتھ، خاص فیضان کے ساتھ اور خصوصی تجلیات کے ساتھ رب قدیر آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ رب آسمان دنیا کی طرف رغبت فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے اور اپنا فیضان کا نزول فرماتا ہے، خاص جلووں کے ساتھ رب وہاں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فیقول، رب قدیر آسمان دنیا سے پھر یہ صدا دیتا ہے الا الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے، آج میں خدا خصوصی تجلیوں کے ساتھ آیا ہوں اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے۔ الا مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی زمین والوں میں سے مجھ سے رزق مانگے آج کی رات، میں خدا اس کو خاص انعام رزق عطا فرمانے آیا ہوں۔ رب فرماتا ہے الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی زمین والوں میں سے جو معافی کا طلبگار ہو، مشکل میں پھنسا ہوا ہو، گناہوں سے لت پت ہو، اپنے دامن کو گناہوں سے خراب کیے بیٹھا ہو، ہے کوئی معافی مانگنے والا تو اہل زمین مانگو مجھ سے معافی۔ رب قدیر آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو کر اعلان کرتا ہے فاعافیہ، مانگو معافی مانگنے والوں، میں خدا خود جلوہ افروز ہوں تمہیں معافی دینے کے لیے، تم سے درگزر فرمانے کے لیے۔ الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان دنیا سے رب یہ صدا دیتا رہتا ہے کوئی ایسا مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی جوانی مانگنے والا، ہے کوئی والدین کا خیر خواہی مانگنے والا، اور ہے کوئی اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری مانگنے والا، اپنی آخرت کی روشنی مانگنے والا، کوئی ہے تمہارے میں سے؟ جو مانگو میں خدا عطا بھی کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حتی یطلع الفجر، رب کائنات ساری رات یہ صدا دیتا رہتا ہے گناہگاروں کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک مصطفیٰ فرماتے رب قدیر اس رات کو 15ویں شعبان کی رات کو رب قدیر اپنے گناہگار بندوں کے لیے، اپنے محبوب کے گناہگار امت کے لیے مغفرت کی صدا دیتا رہتا ہے۔ اس رات جو مانگتا ہے رب قدیر اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔